إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں جس طرح سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا گیا، اسی طرح سے انفاق مال کے سلسلے میں بھی سوالات کیے گئے۔ ایک سوال اس سے قبل گزر چکا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ وہاں سوال تھا ہم کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں۔ قرآن مجید نے ان کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال اس سلسلے میں ہے کتنی مقدار میں ہم خرچ کریں۔ اس میں قرآن مجید نے بہت ہی معتدل جواب دیا ہے، قل العفو، عفو خرچ کرو۔ عفو کا مطلب یہ ہے جو زائد ہو اس کو خرچ کرو۔ جب صحابہ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی ترغیبات دی گئیں جن کا تذکرہ ابھی آئندہ آیات میں آئے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے جب انفاق کی فضیلت بڑی قوت کے ساتھ بیان کی گئی، مثال کے طور پر جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ کی طرف سے انفاق کی فضیلت کو بیان کیا گیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح سے ہے جو 7 بالیں اگائے اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں ایک دانہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے اجر کو 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اس کے انفاق کو اتنا ہی قبول فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک انسان خلوص کے ساتھ اگر ایک گٹھلی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور وہ بارگاہ الہی میں قبولیت پا جائے
تو جبل احد کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ بہرحال انفاق کی جب ایسی ترغیبات دی گئیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق فرط شوق میں بعض صحابہ نے اپنا پورا سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب ان کے پاس مزید خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ ان کے اپنے کھانے کے لیے، گھر والوں کے کھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ایسے حالات میں سوال کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجیے عفو خرچ کریں۔ عفو کا مطلب یہ ہے ما فضل، ما زادہ، جو ان کی اپنی ضروریات سے زیادہ ہو اس کو خرچ کریں۔ بہرحال اسلام نے یہاں اعتدال کی تعلیم دی، آپ اپنی ضرورت کا رکھیں اور اس کے بعد جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو کچھ سرمایہ ہے وہ سب کچھ خرچ کر دے اور وہ خود محتاج بن جائے اور پھر محتاجوں میں ایک نئے محتاج کا شمار ہونے لگے۔ اور اسلام کی تعلیم تو ہر جگہ پر اعتدال کی ہے۔ عبادت انسان کے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔ انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہوئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اللہ رب العزت اس میں بھی اعتدال کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نماز میں، دعا میں خوب انسان چلائے بھی نہیں اور بالکل آہستہ آہستہ بھی نہ کہے۔ خاص طور سے جہری نماز کے سلسلے میں یہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جہری نماز خوب بلند آواز سے پڑھی جائے اور یا بالکل بہت آہستہ پڑھی جائے، بلکہ اس میں درمیانی ہونا چاہیے۔ وابتغی بین ذلک سبیلا، شریعت نے ہر جگہ اعتدال کا حکم دیا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس میں بھی حد سے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ واقصد فی مشیک، چلیے چال بھی درمیانی ہونا چاہیے۔ اسی طرح انفاق کے سلسلے میں کہا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، یہ جو عفو بات کہی جا رہی ہے وہی اعتدال۔ ہاتھ کو بالکل اپنی گردن سے بندھا ہوا بھی نہ رکھا جائے کہ مٹھی کبھی کھلتی ہی نہ ہو، ایسا بخل، ایسی کنجوسی کہ انسان ایک رتی کسی کو دینے کا بھی روا نہ ہو، اور دوسری طرف ایسی سخاوت اور فیاضی کہ اپنے ہی نہیں اپنے بچوں کے حقوق کا بھی اس کو خیال نہ ہو۔ ولا تبسطها كل البسط، تو پھر ایسا انسان کیا ہوتا ہے، وہ معاشرے اور سماج میں ملوم بن جاتا ہے، اس کے اوپر لعنتیں ہوتی ہیں، وہ محصور ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، حسرت زدہ بن جاتا ہے، وہ خود دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، محتاجوں کی فہرست میں ایک نیا اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے واقعتاً کتنی اعتدال کی تعلیم دی، اس موقع سے فرمایا، قل العفو، عفو خرچ کیجئے، جو آپ کی ضروریات سے، آپ کے گھر والوں کی ضروریات سے زیادہ ہو وہ آپ خرچ کیجئے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے احکام کو، آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ جس طرح سے وضاحت کے ساتھ یہاں باتیں بیان کی گئی، اسی طرح سے ہر جگہ پر اللہ رب العزت اسی طرح سے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور وہ اس لیے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے سلسلے میں، دنیا اور آخرت کے امور میں سوچو، ہر کام سوچ کر کیا جائے، سمجھ کے کیا جائے، آنکھ بند کر کر بس آگے پیچھے کچھ نہیں سوچنا کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى،
قل اصلاح لکم خیر۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یتیموں کے سلسلے میں بھی کیا گیا، اس کو یہ ذکر کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات وہ یتیم بچوں کے سلسلے میں بے مثال اور منفرد ہے۔ اسلام نے اس کمزور طبقے کو جو حقوق دیے ہیں، دنیا میں یہ حقوق اسلام سے پہلے کوئی نہ دے سکا، اور جیسے حقوق کی پاسداری اسلام نے کی ہے، اور ایسی حقوق کی پاسداری نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ آپ یتیموں کے سلسلے میں دیکھیے، اسلام نے یتیم بچوں سے محبت کرنے کی تلقین کی۔ وہ بچہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا ہو، پورا معاشرہ اور سماج اس کو محبت کے آغوش میں لے لے، اس کی خدمت کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اس کی حفاظت و پاسداری کرے۔ اور بچی ہو تو جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کا بہترین رشتہ کرے۔ اس سب کی تلقین کی گئی، اور یہ سب تلقین کرنے والا ہے بھی کون؟ وہ پیغمبر جو خود یتیم پیدا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی اس سرزمین پر جہاں یتیموں کی بڑی کثرت تھی، عرب میں ظاہر ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، وہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ ان لڑائیوں کی کثرت کی وجہ سے یتیموں کی بھی کثرت تھی، اور عرب اپنی سنگ دلی میں ان کے ساتھ جو ظلم کرتے تھے، قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ ایسا معاشرہ تھا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ مکہ مکرمہ کا وہ معاشرہ جو اسلام سے پہلے کا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلی تلقین یہی کی، ان یتیموں کو ان کو حق دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکا نہ جائے، ان کو دھتکارا نہ جائے، بلکہ ان سنگ دل عرب کو جو اپنی سخاوت پر، اپنی فیاضی پر ناز کرتے تھے، ان کو کیسا للکارا ہے قرآن مجید نے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ اتنی قوت کے ساتھ کہا۔ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑے بڑے کمال کیے ہیں، تم نے کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ ابھی تم نے گھاٹی کو عبور نہیں کیا ہے، گھاٹی کو پار نہیں کیا ہے، اور گھاٹی جانتے بھی ہو کیا ہے، بڑے بڑے کارنامے کیا ہیں۔ یہ فخر و مباحات کی مجلسوں میں جو تم اپنے اپنے بڑے کارنامے بتلاتے ہو، گنواتے ہو، وہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ بڑا کارنامہ تو یہ ہے کسی گردن کو آزاد کرنا، کسی غلام کو ایک آزاد انسان کی زندگی عطا کرنا، کسی یتیم کو ایسے وقت میں کھانا کھلانا جبکہ خود بھوک کا وقت ہو، فقر و فاقے کا دن ہو، اپنے اس عزیز یتیم کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بڑی فیاضی کی بات ہے، یہ بڑی شجاعت کی بات ہے۔ ان کو للکارا گیا۔ اور جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں یہی وہ ہدایات جو مکہ مکرمہ میں ابھی اخلاقی طور سے دی جا رہی تھیں، ان اخلاقی ہدایات کو اب مدینہ منورہ میں قانونی شکل دے دی گئی۔ اور یتیموں کے سلسلے میں قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. یتیموں کو ان کا مال حوالے کر دو، اپنے خبیث مال کو ان کے طیب پاکیزہ اور اچھے عمدہ مال سے نہ بدلو، ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ ہڑپو، اور یاد رکھو یہ سنگین گناہ ہے. اور ایسی وعید سنائی گئی، آ گیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر جلیں گے. ظاہر ہے جب ایسی سخت وعید اور ایسے سخت قوانین مدینہ منورہ میں سنائے گئے تو حضرات صحابہ لرز گئے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں دریافت کیا، اور یہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں، یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے کے سلسلے میں. جب وہ ایسی مدینہ کے اندر ایسی سخت ہدایات آئیں تو ان لوگوں نے یتیموں کے مال کو اپنے مال سے بالکل الگ کر دیا. یتیم کا کھانا الگ پکتا تھا، اپنا کھانا الگ پکا رہے تھے. یتیم کی ضروریات الگ سے ہوتی تھیں، اپنی ضروریات کے لیے الگ اہتمام کرنا پڑتا تھا. ظاہر اب اس سے ان کو مشقت ہوئی، انہوں نے اس مشقت کا حل دریافت کرنا چاہا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، آپ ان سے کہہ دیجئے قل اصلاح لہم خیر. ان یتیم بچوں کے ساتھ اصلاح یہ بہترین چیز ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی یہ بہترین چیز ہے، اچھی بات ہے. یعنی یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ اسلام کو مطلوب ہے. کھانا الگ پکایا جائے، ان کی ضروریات کا اہتمام الگ سے کیا جائے، یہ کوئی مطلوب نہیں ہے. اصل چیز مطلوب یہ ہے یتیموں کے ساتھ خیر خواہی ہونا چاہیے، بدخواہی نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے. اس کی تاکید کی جا رہی اور اجازت دی گئی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ یعنی فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ. اخوانکم خبر ہے، ہم مبتدا محذوف یعنی وہ تو تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے اعزاء اقربا میں بھی ہیں، اور ورنہ تمہارے ایمانی اور دینی بھائی تو ہیں. اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ شریک جیسے ہوتا ہے ایسے ہو سکتا ہے. شریعت نے یہ اجازت دی اور ان کو متنبہ کر دیا گیا. لیکن اس بات کو جانیے، یہ نہ سمجھیے گا ان کے مال کو اپنے مال میں ملانے کے بعد کہ ہم چاہیں جو کریں، ہم سے کون اس کا سوال کرنے والا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح فرما دیا. اللہ جانتا ہے مفسد کو، بگاڑنے والے کو بھی جانتا ہے، اور مصلح کو سنوارنے والے کو بھی جانتا ہے. دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، اب اس کا باپ تو رہا نہیں کہ وہ جانے، وہ یتیم ہے. تم چاہو جو اس کے ساتھ کرو ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہ تمہیں دیکھ رہی ہے. اور یاد رکھو یہ اجازت دے کر اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس کی اجازت نہ دیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. لیکن اللہ نے کیسی سہولت اور کیسی آسانی عطا فرمائی کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے اندر ضم کرنے کی، ملانے کی اجازت عطا فرما دی ہے. ان اللہ عزیز حکیم. اور یہاں متنبہ کر دیا گیا ہے بے شک اللہ عزیز ہے. یہ یاد رکھنا اللہ عزیز ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یتیم ضعیف ہے، کمزور ہے، جو چاہیں وہ کر لیں. یہ نہیں، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت اس کے ساتھ میں ہے. اللہ عزیز ہے. اور جو تم
اس کے حق تلفی کر رہے ہو، اس پر ابھی گرفت نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، اور اللہ کی حکمت جب بھی متقاضی ہوگی، اگر ایسی نالائکی کرو گے تو پھر اللہ کی حکمت کے تحت اللہ کی گرفت بھی آ جائے گی۔ بہرحال جب یہ تعلیم مدینہ منورہ میں دی گئی تو وہ عرب جو سنگ دل تھے، جن کے دل پتھر تھے، وہ موم بن گئے۔ اب مدینہ منورہ کا ایک ایک گھر وہ یتیم خانہ بن گیا۔ یتیموں کی پرورش، یتیموں کی خدمت ان کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت بن گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، وہ بغیر کسی یتیم کو اپنے ساتھ لیے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو، اور سب سے برا اور بدتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ حق تلفی کی جا رہی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا خیال رکھنے والے کو کیا مقام عطا فرمایا؟ اپنے برابر اس کو کھڑا فرمایا۔ آپ نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، یہ اشارہ فرمایا۔ قیامت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارتیں سنائی ہیں یتیم بچوں کے سلسلے میں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یتیم بچوں کی کفالت نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش نصیب ہوں گے اور سعادت کو لینے والے ہوں گے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں یتیموں کے سلسلے میں کوئی بات کہی جائے گی، اس کا سرا، اس کا صحرا وہ اسلامی کے سر جائے گا۔ اسلامی ہے جس نے سب سے پہلے یتیموں کو اتنے حقوق دلائے، اور قیامت تک اسلام کی یہی تلقین ہے، جو یتیموں کے حق ادا کرے گا وہ سب سے بہتر انسان ہوگا، اور جو یتیموں کی حق تلفی کرے گا وہ سب سے بدتر انسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔